السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ حضرات، آج انشاءاللہ صفحہ نمبر 215 سے پڑھیں گے اور سورہ یوسف کی آیت نمبر جہاں 22 لکھا ہوا ہے وہاں سے انشاءاللہ شروع کریں گے۔ اور آج جنوری کی 8 تاریخ ہے 2024۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وراودته التي هو في بيتها عن نفسه وغلقت الأبواب وقالت هيت لك قال معاذ الله إنه ربي أحسن مثواي إنه لا يفلح الظالمون ولقد همت به وهم بها لولا أن رآه برهان ربه كذلك لنصرف عنه السوء والفحشاء إنه من عبادنا المخلصين واستبق الباب وقدت قميصه من دبر وألف يا سيدها على الباب قالت ما جزاء من أراد بأهلك سوءا إلا أن يسجن أو عذاب أليم قال هي راودتني عن نفسي وشهد شاهد من أهلها إن كان قميصه قد من قبل فصدقت وهو من الكاذبين وإن كان قميصه قد من دبر فكذبت وهو من الصادقين فلما رأى قميصه قد من دبر قال إنه من كيدكن إن كيدكن عظيم يوسف أعرض عن هذا واستغفري لذنبك إنك كنت من الخاطئين۔ حضرات، پہلے الفاظ پر غور فرمائیں۔ ارشاد ہوتا ہے وراودتہ، اور اس مؤنث نے، خطوب نے پھسلایا، ورگلایا اس کو۔ یہ سارے ضمیریں ہیں، ضمیروں کے سیغے، نام نہیں کسی کا لیا، اس کی انشاءاللہ وضاحت کرتے ہیں۔ اس سے مراد ہے مؤنث سے عزیز مصر کی اہلیہ۔ وراودتہ، اس مذکر کو ورگلایا، پھسلایا، وہ تھے جناب یوسف علیہ السلام۔ لیکن اللہ کی شان کو سلام ہے کہ دونوں کے نام نہیں لیے، ضمیروں سے کام لیا تاکہ سننے والے بات بھی سمجھ جائیں تو کسی کا نام بھی نہ آئے۔ اس خاتون نے اس کو پھسلایا، ورگلایا، التی ہوا فی بیتہا، پھر آگے وہی ہے، وہ بی بی جو وہ بندہ اس بی بی کے گھر میں تھا۔ وہ کون بندہ اس کے گھر میں تھا؟ جناب یوسف تھے۔ کون وہ بی بی تھی؟ عزیز مصر کی اہلیہ تھی۔
ان نفسی ہی وہ برگلایا پھسلایا اس کی جان سے اس کی ذات سے. پھر یہ آگے سیگا آ گیا ہے ہاں یہ واحد مذکر غیب کا سیگا ہے اس کی جان سے وہی منڈا جو اس کے گھر تھا جناب یوسف. وغلقت الابواب پھر مؤنث کا سیگا اور اس خاتون نے باب کی جگہ ابواب دروازے بند کیے. پھر فرمایا وقالت اس بی بی نے کہا وہی بی بی جو بات چل رہی فلم چل رہی ہے حیت لک تو اپنے لیے آ یا جلدی کر. اس کی انشاءاللہ وضاحت کریں گے. قال اس نے کہا وہی جس کو دعوت دیجیے معاذ اللہ اللہ کی پناہ ہے یعنی میں اللہ کی پناہ کا سوال کرتا ہوں. انہو ربی بے شک مسئلہ یہ ہے جو میرا رب ہے احسن مثواي بہت اچھا اس نے میرا ٹھکانہ بنایا. اس کی وضاحت کریں گے. ان سے دونوں چیزیں مراد ہیں عزیز مصر اور خالق کائنات. انہو لا یفلح الظالمون مسئلہ یہ ہے کہ نہیں فلاح پاتا نہیں فلاح پائیں گے ظلم کرنے والے. وَلَقَدْ هَمَّتْ بِهِ وَهَمَّ بِهَا پھر ضمیریں ہیں اس خاتون نے اس لڑکے کے ساتھ ارادہ کر لیا وہی جو مشن اس نے پیش کیا ہے. وَهَمَّ بِهَا اور وہ ارادہ کر لیتا لولا رَآ برہان ربی اگر وہ اپنے رب کی برہان دلیل نہ دیکھ لیتا. کذالک ایسے ہی لنصرف عنہ السوء والفحشاء تاکہ ہم پھیر دیں اس سے برائی کو والفحشاء اور بے حیائی کو. انہو من عبادنا المخلصین بے شک وہ جناب یوسف ہمارے مخلص تین بندوں میں سے تھا. واستبقا دونوں بھاگے کون کون جناب یوسف بھی اور وہ عزیز مصر کی ٹبری. البابا دروازے کے دونوں بھاگے دروازے کی طرف باہر نکلنے کے لیے. وقدت قمیصہ اور پھاڑ دیا اس بی بی نے اس کا کرتا جس کے پیچھے چڑھی ہوئی من دوبر پچھلی جانب سے پچھلی سائیڈ سے اس کا کرتا اس بی بی نے پکڑا اور وہ پھٹا. وَأَلْفَيَا سَيِّدَهَا اور پا لیا ان دونوں نے سیدہا اس بی بی کے خامد کو آقا کو لدل باب دروازے کے بعد. دروازہ آخری کھولا تو آگے دیکھا کون کھڑا ہے اسی ٹبری جو ہے زلیخا اس کا نام کہا جاتا ہے جو بھی نام تھا اس بیوی کا وہ دروازے کے سامنے کھڑا ہے اس کا خامد. قال اب وہ بیان بدل دی. قالت اسی بی بی نے کہا ما جزاء من اراد باہلک سوءا کیا بدلہ ہو سکتا ہے اس شخص کا جو تیری گھر والی کے ساتھ برائی کا ارادہ کرے. اندر کی ہو رہے تھے باہر کی ٹیم بدل گئی بیان بدل گیا. پھاڑ لو آپ ہی فیصلہ سنا رہی ہے. پہلے سوال مقدمہ تو آپ ہی الا ان یسجن مگر یہ کہ اس کو قید کر دیا جائے او عذاب علیم یا دردناک سزا اور عذاب دیا جائے. قال جناب یوسف نے فرمایا ہی راودتنی نام نہیں کسی کا بھی لیا اس نے مجھے برگلایا تھا میری جان سے. وشاہدہ جب جھگڑا ہوا وہ کہہ رہی ہے کہ اس نے گڑبڑ کی ہے جناب یوسف کہہ رہے اس نے گڑبڑ کی ہے. اب اللہ فرماتے ہیں وشاہدہ شاہد من اہلہا گواہی دی ایک گواہی دینے والے نے اس بی بی کے گھر والوں سے. مولانا غلام اللہ خان پنڈی والے مسلک دیوبند کے بہت بڑے فاضل تھے. ہم ان کی تقریریں سنی ہیں. جب ان آیات کو پڑھتے تو بڑے عجیب لہجے کے ساتھ وشاہد شاہد من اہلہا کاٹ کڈن والے نے جاگ دے ہو یہ سب ترجمہ کرتے ہیں. اور کاٹ کڈن والے نے شاہد شاہد من اہلہا یہ ان کا لہجہ تھا. بڑا کمال قرآن پڑھتے تھے. تو ان بی بی کے گھر والوں سے نے شہادت دی. اس نے کرتا نہیں دیکھا تجزیہ کیا ان کان قمیصہ قد من دبر اگر اس بندے کا اس لڑکے کا کرتا پھٹا ہوا ہے اگلی جانب سے فصدق تو بی بی سچ کہتی ہے. وہو من الکاذبین اور وہ لڑکا جھوٹوں میں سے ہے. وَإِن كَانَ قَمِيصُهُ قُدَّ مِن دُبُرٍ
اگر اس لڑکے کا کرتا پھٹا ہوا ہے پچھلی جانب سے فَكَذَبَتْ تو بی بی جھوٹ کہتی ہے، وَهُوَ مِنَ الصَّادِقِينَ اور وہ لڑکا سچ کہنے والوں سے ہے۔ یہ فیصلہ سنا دیا بزرگاں کو، چھڈو لڑو نہ، کرتا ویکھو، کرتا ویکھیا تو گل انہوں شروع کی تھی، اگر اگلی جانب سے کرتا پھٹ رہا ہے تو بی بی سچی ہے، یہ پچھلے پاسوں کرتا پھٹ رہا ہے تو منڈا سچ ہے۔ فَلَمَّا رَأَىٰ قَمِيصَهُ قُدَّ مِن دُبُرٍ جب دیکھنے والوں نے جناب یوسف کا کرتا دیکھا تو وہ پھٹا ہوا تھا پچھلی جانب سے۔ قَالَ إِنَّهُ مِن كَيْدِكُنَّ تو پھر اس عزیز مصر نے کہا یہ تمہاری چالوں سے ہے، ٹبری کو خطاب کیا، اور اس طرح کی چکر چلانے والی بیویوں کا خطاب کیا مخاطبین کے لیے، اے تمہارے یہ مکروں کا حصہ ہے، وہ کیا دو تم نے چال چلی، ان کیدکن عظیم بے شک تمہاری چالیں تو بڑی بڑی چالیں ہیں، ان چالوں میں سے یہ تمہاری چال چلی ہے کہ تو نے ایسے کیا ہے۔ اب وہ جناب یوسف علیہ السلام کی طرف مخاطب ہو کے کہتا ہے عزیز مصر، یوسف منا کیا ہے، اے یوسف، اے جناب یوسف، یوسف عارضا ھذا، اے یوسف صاحب اس گل سے مٹی گاؤ، اعراض کرو، اور یار چھڑ دیو گل، ترلا، یوسف عارضا ھذا، پھر ٹبری کی طرف، واستغفری لذنبک، اقرار ہو رہا ہے، شہادت اللہ دے رہا ہے، اس کا خاوند کہتا ہے، اور اپنی بیوی واستغفری لذنبک، اپنے گناہ کی معافی مانگ، استغفار کر، انک کنت من الخاطئین، خطا کرنے والوں میں سے تو ہے، منڈے کا قصور کو نہیں، تو ہی سارا گڑبڑ کی ہے۔ یہ اس نے بیان دیا، اللہ نے ترجمہ کیا، قرآن بنایا، امت رسول کے سامنے پیش کر دیا، اور یہ قیامت تک منبر محراب اور دروس میں، مجالس میں، یونیورسٹیوں، کالجوں، مدارس میں پڑھا جائے گا، پڑھا جاتا ہے، قیامت تک یہ شہادتیں ملتی رہیں گی۔ توجہ جی، ارشاد ہوتا ہے وہ جوان ہو گئے تھے جناب یوسف، اور پھر وہ جو حالت ہوئی وہ بک گئے، اور جنہوں نے خریدا انہوں نے اپنے گھر میں ٹھکانہ بنایا، رہائش بنی، تو وہاں بچا ہے کوئی نہیں، کوئی نوکر چاکر ہوں گے، تو یہ بھی اس طرح سے ہم لوگ غلاموں کی حیثیت میں جناب یوسف کو غلام بنا کے خریداروں نے خرید کر کے اپنے گھر اس کا رہن سہن شروع کر دی۔ تو جب رہن سہن شروع ہوا تو بی بی کی نظریں جوان لڑکے پر ٹک گئی، وہ بہانے میں کبھی ادھر بیٹھ جاؤ میرے پاس کھانا کھا لو، کبھی ادھر آ جاؤ، کبھی ادھر چلے جاؤ، جو کہ بیبیاں مکر چکر چلاتی ہیں اپنے اپنے انداز سے، وہ پولے بادشاہ نے کوئی پتہ نہیں کی ہو رہا۔ آپ نبی حدیث صحیح بخاری کی، امام صاحب جب رسول پاک معراج پہ گئے تو جناب یوسف علیہ السلام سے ملاقات ہوئی، تو آ کے اپنے شاگردوں مریدوں کو آپ نے بیان فرمایا کہ میں یوسف بن یعقوب سے ملا ہوں، تو معلوم ہوتا ہے ساری کائنات کے حسن میں سے نصف حصہ اللہ نے یوسف علیہ السلام کو دیا۔ یہ لوگوں کا بیان نہیں، حدیث کا بیان ہے، اور اس پہ جو تبصرے کیے اپنے بن حسن یوسف دم عیسیٰ ید بیضا داری، پھر رسول پاک کے حسن کے تذکرے ہیں، تو انتہائی خوبصورت تھے، جوان تھے، کنوارے تھے، لاڈلے تھے، اور وہ خاندان نبوت کے چشم و چراغ تھے۔ توجہ جی، اس خاتون نے ورگلایا، وراب پھسلانے کی کوشش کی، التی، یہ مؤنث کا صیغہ راودت ہو، یہ واحد مذکر غیب کا صیغہ ہے، ہوا ہما ہم، ہی ہما ہن، انت انت انتما انتم، ہوں سمجھ لگ گئی؟ یہ تو انہوں روز پڑھنے بھی تو سمجھ نہ جانے۔ ڈاکٹر صاحب شغل کی بات ہے، جب میں پہلے دن گیا نا تو وہ صرف صغیر اس کو ضرب یضرب ضربن ضاربن اضرب لتضرب یضرب یضرب، اس نے مارا، میں نے مارا، تو نے مارا، میں مارا گیا، تو مارا گیا، سارے ہی مارے گئے۔ سر پھاڑ لیا میں کہ بزرگاں دے سن علم پڑھنا ہے تو یہ کٹائی شروع ہوئی، نہیں سمجھ آئی؟ یہ گرامر ہے، گردان ہے، ضرب ضربا ضربو ضربت ضربتا ضربنا ضربتا ضربتما ضربتم ضربت ضرب، یہ گردان ہے ساری۔ معنی کیا ہے؟
زارابا اس نے مارا ایک بندے نے، زارابا دو نے مارا، زارابو سب نے مارا، زارابا تو اس بی بی نے مارا، زارابا تا دو بیویوں نے مارا، زارابا ساریاں بیویاں نے مارے، ٹھیک ہو گیا۔ زوربا وہ بندہ مارا گیا، زوربا دونوں مارے گئے، زوربو سارے مارے گئے، مر گئے۔ میں گئے سارے کٹن ہی لگے۔ پھر اگے فعل امر، اضرب تو مار، اضربا تم مارو۔ میں استادوں نے کیا، میں کہ استاد جی بزرگ کہا کہ کہنے دین پڑھا لیں تو کٹائی تے رہی ہے ساری۔ وہ ہنسن لگ گیا، کہنے لگا یہ بیچارہ شدائی ہو گیا، ان کو سمجھ نہیں آئی۔ کہنے لگے مارنا نہیں کسی نے۔ میں کہا تسی آپ ادھر تو مار، تسی دوویں مارو، سارے مارو۔ وہ بی بی مارے، دو بیبیاں مارن، ساریاں بیبیاں مار، ساریاں مر گئیں، اسی مر گئے تسی مر گئے۔ تو میں کہ یہ مرن تو علماء کام ہی تھے کوئی نہیں۔ کہنے لگے بس صرف رٹنا ہے، اگے آپ ہی تمہیں پتہ لگ جائے۔ قرآن مجید کی فصاحت پہ قربان جاؤں، رب العالمین نے کسی مرد اور عورت کا نام نہیں لیا۔ سیاق و سباق سے پتہ چلے گا اس بی بی نے برگ لایا جس کے گھر میں وہ لڑکا تھا جنہوں نے جناب یوسف کو خریدا تھا۔ تو وہ کون ہے؟ زید مصر۔ ٹبری کس کی ہے؟ زید مصر کی۔ ان کے گھر کون تھا؟ جناب یوسف۔ اس بی بی نے اس لڑکے کو کیا کیا؟ پھسلایا، کوشش کی۔ اللہ تی اس بی بی نے ہوا وہ لڑکا فی بیت ہے جس کے گھر میں تھا، تو نہ کس طرح ملے کیا ہوئی؟ اس بی بی نے اس لڑکے کو برگلایا جو لڑکا اس بی بی خاتون کے گھر تھا۔ کیا پھسلایا؟ انّا اس کی ذات کے بارے میں، گمراہ کرنے کے لیے، اس کو عزت شرف کی رستے سے راہ سے پھسلانے کے لیے۔ پھر فرمایا وَغَلَّقَتِ الْأَبْوَابَ، اس خاتون نے باب کی جمع ابواب، کئی دروازے تھے۔ اس کوٹھی مکان گھر کے کئی دروازے تھے، اس بی بی نے سارے دروازے بند کیے۔ وَغَلَّقَتِ الْأَبْوَابَ، قرآن شہادت دے رہا ہے۔ وَقَالَ، یہ سارے بندوبست کر کے اس نے کہا حیت لک، اب تو آ میرے پاس۔ مفسرین نے ڈاکٹر صاحب اس کا حیت لک کا ترجمہ کیا کوئی خاتون کسی مرد کو پھسلانے کے لیے، ورگلانے کے لیے، اپنی محبت کا اظہار کرنے کے لیے، اس کو اپنا بنانے کے لیے جو کچھ کہہ سکتی ہے، حیت لک کے اندر سارے ہی ترجمے شامل ہیں۔ دروازے بند نے، منڈیا ہوں تو آ جا۔ اللہ تعالیٰ نے بھی سیغے وہی استعمال کیے ہیں کہ عقل والے، سمجھ والے تے جاگن والے سمجھ لگ جائے گی، تو جڑے میرا شریف گئے نے یا ستے نے یا سیر کر دن پہ وہ سارے پھر کل پوچھ لیں گے۔ وقالت حیت لک، پیغمبر کی طرف سے جواب آیا، سبحان اللہ۔ قال معاذ اللہ، مجھے اللہ کی پناہ ہے، بی بی تمہیں مغالطہ لگا ہے، ہمارا یہ میدان نہیں۔ جوان لڑکی، جوان لڑکا، دروازے بند، حسن، جمال، اعزاز، شرف نبوت، اعزازات سے بھرے گڑے، اور وہ اپنی حکومت اور آپ کی حکومت چلانے والے مالی ہوگا نا۔ فرمایا معاذ اللہ انہ ربی احسن مثوای۔ دو ترجمے، پہلا ترجمہ جو میرا رب ہے، خالق ہے، اس نے میرا بڑا عمدہ ٹھکانہ بنایا ہے، کہاں سے میں آیا، کہاں والا ٹھکانہ بنایا، اس خالق کائنات نے مجھے یہاں تک عزت کے ساتھ پہنچایا، لہذا میں یہ کام نہیں کر سکتا۔ دوسرا یہ ہے کہ میرا عرف عام میں جو مالک ہے، جس سے مجھے خریدا ہے، جس کا میں غلام ہوں، اس نے اپنے گھر، اپنی کوٹھی میں مجھے شاندار کمرہ دے کے تے میری ملازمہ اس اپنی ٹبری کو بنا دی ہے۔ منڈے کا خیال رکھیں، یہ روٹی چنگی نہیں، پروٹھا آلو والا پروٹھا بھی کسی چلو بنا لیا۔ ہوں سمجھ لگ گئی؟ یہ تد گلاں کری دیا نے تاکہ تسی اپنے آپ میں، اپنے من میں ڈوب کر پا جا سراغ زندگی۔ گھر کے ماحول کو سامنے رکھتے ہوئے فرمایا دھیان رکھنا ہے، جب میرا مالک جو ہے، جس سے مجھے خریدا ہے، جس کا غلام اسے عزت دی ہے، تو میں ایسی بدتمیزی نہیں کر سکتا۔ آگے ہم پڑھیں گے، آخر میں جا کے جناب یوسف علیہ السلام نے جب سوال کیا تھا نا، جب وہ آئے تھے جناب یوسف کو لینے، یوسف ایھا الصدیق افتنا، او عزیز مصر، اے صدیق یوسف، او سچے خوابوں کی تعبیر کرنے والے، ہمیں بتا، ہمیں ایسی ایسی پریشانی ہے، اس کا خواب آیا۔
کہنے لگا میں جو جیل چوں نہیں نکلنا، پہلے جو کیس میرے تے بنے ہیں وہ دی تحقیق کرو، میں سچا ہاں کہ بیویاں سچی ہیں۔ یہاں تبصرہ رسول پاک نے کیا صحیح بخاری میں، آپ نے فرمایا اگر میں جیل میں ہوتا، کتنے سالوں کے بعد مجھے جیل سے نکلنے کی دعوت ملتی، پہلے میں جیل سے نکلتا، بعد میں کرتا۔ شرف کا آپ نے تائید فرمائی، میرے بھائی یوسف کی عزت کو سلام ہے۔ انہوں نے کہا نہیں، اب موقع ہے، میں جیل میں رہنا قبول ہے، لیکن تحقیق کرو تم ہم میں ان بیوی میں جھوٹا کون ہے سچا کون ہے۔ جب انکار کیا نا جناب یوسف علیہ السلام نے، تو پھر بیویوں نے بیان دے دیا، پڑھیں گے ہم انشاءاللہ جب پارہ ختم ہوگا اور 13واں پارہ شروع۔ الان حس الحق، اب تو حق واضح ہو گیا ہے کہ بی بی نے کہا کہ سارا چکر تو میں نے چلایا تھا، ورگ میں نے لایا تھا، یہ منڈا یوسف ہے ہی سچا ہے، اس کا قصور کوئی نہیں۔ تو جب یہ بات ہوئی تو پھر جناب یوسف علیہ السلام جیل سے نکلے۔ تفصیلات آگے بڑی شاندار آ رہی ہیں۔ تو ارشاد ہوتا ہے انہ ربی احسن مثوای انہ لا یفلح الظالمون۔ ہاں اس میں آخر میں جا کے انہوں نے پھر بات جو فرمائی ہے، تاکہ جناب یوسف علیہ فرمایا تاکہ وہ جان لے انہ لا یفلح، نہیں خائنین، میں بتا دوں وہ یار کھلو جو ذالک لیعلم انی لم اخنہ، یہ میں نے اس لیے کیا ہے تاکہ اس کو پتہ چل جائے میں نے تیرے گھر میں نمک کھا کے خیانت نہیں کی۔ لیعلم انی لم اخنہ بالغیب، تیری عدم وجود میں نے خیانت کی، کیوں؟ وَأَنَّ اللَّهَ لَا يَهْدِي كَيْدَ الْخَائِنِينَ، خیانت کرنے والوں کی اللہ نہ ہدایت دیتے نہ عزت کرتے ہیں۔ اس میرے مالک کو پتہ چل جائے تیری عدم موجودگی میں میں نے دست درازی کر کے تیری عزت کو ہاتھ نہیں ڈالا، یعنی میں نے تحقیق اس لیے کروائی ہے۔ یہ ساری بات انشاءاللہ ہم پڑھیں گے۔ تو بات ہو رہی تھی کذالک، ہاں وَلَقَدْ ہَمَّتْ بِهِ وَهَمَّ بِهَا، ارشاد ہوتا ہے اس بی بی نے ارادہ کر لیا برائی کا، ارشاد ہوتا ہے وَهَمَّ بِهَا لَوْلَا رَأَىٰ رَبِّهِ، ہو سکتا ہے کہ وہ بھی ارادہ کر لیتے اگر اللہ کی برہان دلیل نہ دیکھتے۔ یہاں بڑا کچھ لکھا ہے مفسرین نے، جس طرح خیال آتا ہے یار ترے بڑی لگی، ہو سکتا ہے میں پانی پی لوں، این ممکن ہے انسان ہونے کے ناطے وہ خیال آیا ہو، لیکن اللہ تعالیٰ نے وہ کیسی نشانیاں دکھا کے، بعض کہتے ہیں جناب ابراہیم جناب یعقوب و یوسف کی تصویریں دکھا کے فرمایا تیرا کس خاندان کے ساتھ تعلق ہے، لولا ان رأى برہان ربی، اس پر ہم ایمان لیں جو بھی اللہ کی طرف سے دلیل دکھائی گئی، اگر ایسے نہ ہوتا ممکن ہے وہ بھی اللہ نے فرمایا، آگے پڑھیں گے وما ابرئ نفسی ان النفس لامارۃ بالسوء الا ما رحم، 13واں پارہ شروع ہوتا ہے۔ وہ انسان تو گناہ کی طرح مادہ ہوتا ہی، لیکن اللہ مہربانی فرمایا تو بڑے بڑے کھنڈراتوں سے اللہ بچا کے عزت کا شرف دے دیتے ہیں۔ حضرات ارشاد ہوتا ہے وَكَذَلِكَ لِنَصْرِفَ عَنْهُ السُّوءَ وَالْفَحْشَاءَ، تاکہ ہم پھیریں اس سے برائی کو، بے حیائی کو، ایسے نشان، ایسی برہان، ایسی دلیل، ایسی ہمت، ایسی سوجھ بوجھ عطا فرمائی تاکہ ارادے بھی برائی کے اگر کسی کے پاس آ بھی رکھتا ہو تو ماحول ساز کر کے فارغ کر دیا۔ اِنَّهُ مِنْ عِبَادِنَا، یہ گارنٹی اللہ نے، اِنَّهُ مِنْ عِبَادِنَا الْمُخْلَصِينَ، یہ جناب یوسف ہمارے مخلص لوگوں میں سے تھا، ہم نے پیار کیا، بچایا۔ اب جب یہ سارے معاملے ہو گئے، یوسف صاحب اقرار نہیں کر رہے، بی بی جبر کر رہی ہے، دروازے بند ہیں، اس کے باوجود یوسف فرمایا کہ مینو اتوں برائی دے اڈے تو نسنا چاہیے۔ وَاسْتَبَقَ الْبَابَ، دونوں بھاگے، مطلب کیا ہے، یوسف سے بھاگے تھے نجات حاصل کرنے کے لیے، تو بی بی دوڑی تھی میں کہ اس شکار کو پکڑ، شکار جانے نہ پائے، وہ بھاگ رہے ہیں بچنے کے لیے، بی بی بھاگ رہے ہیں پکڑنے کے لیے، اس لیے ارشاد وَاسْتَبَقَ الْبَابَ، دروازے کی دروازہ، تو پتہ ہی دروازہ بند ہے، جب دروازے قریب ہے دروازہ کھل گیا، اگلا بند ہے اگلا کھل گیا، دوڑے لگی بی بی، مارو مار دوڑ لا کے پیچھوں ہاتھ پا کے کردہ کھینچ دی، وہ منڈیا کتنے چلے، تو میں اب پہ ترجمہ تم سمجھا دے گا۔ وَاسْتَبَقَ الْبَابَ وَقَدَّتْ قَمِيصَهُ مِنْ دُبُرٍ،
اس خاتون نے، عزیز مصر کی ٹبری نے، بیوی نے اس کا کرتا پچھلی جانب سے پھاڑ دیا جناب یوسف کا۔ وَأَلْفَ يَا سَيِّدَهَا لَدَى الْبَابِ، جب دروازے کے قریب آخری پہنچے تو ان دونوں نے الفیا، دونوں نے، کس نے؟ جناب یوسف نے، عزیز مصر کی اہلیہ نے، دونوں نے پا لیا سیدہا، اس خاتون کے خامد کو، آقا کو، لدى الباب، دروازے کے بعد باہر نکلے تھے، اگے وہ خامد کھلوتا۔ ہوں بیانیہ بھی بدل گیا تو پارٹی بھی بدل گئی۔ قالت ما جزاء من اراد بأهلك سوءا الا ان يسجن او عذاب علیم، خامد کے خطاب کر کے عزیز مصر کو کہتی ہے کیا بدلہ جزا ہو سکتی ہے اس بندے کا، من اراد بأهلك، تیری گھر والی کے ساتھ جو برائی کا ارادہ کرے، اور بری نظر نہ جڑا منڈا تیری جنانی لو ویکھے، او دی سزا کی ہے۔ یہ سوال ہے، اگے فیصلہ بھی آویسرا اللہ آئیں یوسجن، انہوں قید کیتا جائے، اور عذاب علیم، یا دردنا عذاب دیا۔ یہ بھی آندھی ہے کہ انہوں نظران تو اوجل بھی نہ کیتا جائے۔ سبحان اللہ، یہ پہلے اعتراض کیا، الزام لگایا، تو پھر فیصلہ سنایا کہ انہوں ایتھی قیدت کر لو، کدی کدی چل میں بیخلا کریں، تو بہت سے نہیں لکھا۔ اگے آ رہی بات، اللہ اکبر۔ قال ہی راودتنی، جناب یوسف پریشان ہو کہتے ہیں جناب تسی الزام لا رہے ہو، بی بی یہ بول رہی ہے، اس سے میں نے پھسلان دی کوشش کی تھی اندر۔ مولا محمد سے شکریہ سے، یا اللہ میں ان کی کرا، میرا تو گواہ بھی کوئی نہیں، اے اندر جو بکواس کرتی رہی ہے، میرا تو اللہ سونیا گواہ بھی کوئی نہیں، تو میں کی کرا؟ عرش کے مال کے فرمایا اندر تو ساڈا خیال رکھا سی، تو باہر اسی تیرا خیال رکھا۔ جناب یوسف فرماتے قال ہی راودتنی عن نفسی، میری جان سے پھسلانے کے لیے اس نے برگلایا ہے، ایک برائی کی دعوت دیتی رہی۔ وَشَاهِدَ شَاهِدٌ مِّنْ أَهْلِهَا، اس بی بی کے گھر والوں سے کسی بزرگ نے، معمر نے، تجربہ کار بزرگ نے گواہی دی۔ ان کان قمیصہ، گویا فیصلہ سنایا، ان کان قمیصہ قد من قبل، اور اس لڑکے کا کرتا دیکھو اگر اگلی جانب سے پھٹا ہوا ہے، فصدقت، لڑکی بی بی سچ کہتی ہے، وَهُوَ مِنَ الْكَاذِبِينَ، اور وہ لڑکا جھوٹوں میں سے ہے۔ وَإِنْ كَانَ قَمِيصُهُ قُدَّ مِنْ دُبُرٍ، اگر اس کا کرتا پھٹا ہوا ہے پچھلی جانب سے، فَكَذَبَتْ، بی بی جھوٹ کہتی ہے، وَهُوَ مِنَ الصَّادِقِينَ، تو لڑکا سچ کہنے والوں سے ہے۔ انہوں نے فرمان جا رہے، او کرتا ویکھو، لڑو نا، اے منڈا ادھر لو، کرتا چیک کرو۔ انہوں اللہ فرمان دے کہ فَلَمَّا رَأَىٰ قَمِيصَهُ، جس کی ڈیوٹی لگی وہ، یا جو بزرگ ہے وہ، یا ذمہ دار جو ہے جس کے نام خطاب ہو رہا ہے، شاہدہ شاہد من اہلہا، اس نے کرتا دیکھا، قد من دبر، وہ کرتا پھٹا ہوا ہے جناب یوسف کی پچھلی جانب سے۔ قال انہ من کیدکن، اور کہنے لگا تمہاری یہ تو ساری چالیں ہیں، او کڑیوں چالیں چلتی ہو، ان کیدکن عظیم، تمہارے مکر بڑے بڑے مکر ہیں۔ خوبصورت جوان پیغمبر زادے کے ساتھ یہ سلوک کر رہے ہو، شرم کرو۔ یوسف عارضاً ھذا، اس کا مطلب ہے ان کو نام پتہ ہے، یوسف پتہ چل گیا نا، یوسف عارضاً، یار چھڈ پرا تیری مہربانی، مٹی پاؤ، دفع کرو۔ یوسف عارضاً ھذا، یہ یوسف علیہ السلام سے کہا، اور اپنی ٹبری سے کہا گیا واستغفری لذنبک، واضح دلیلیں ساری، واضح ضمیریں ساری، کون کیا کہہ رہے، کس سے کہہ رہے، کیا کہہ رہا ہے۔ واستغفری، معافی مانگ، استغفار کر اپنے گناہوں کے لیے، انک کنت من الخاطئین، تو گناہ کرنے والوں، خطا کرنے والوں میں سے تو ہے، یوسف نہیں۔ آگے پھر اگلی بات اس سے زیادہ مزیدار ہے جو اللہ نے بیان فرمائی ہے، اللہ کا رہ بات کی سمجھ آئے، اللہ نے جو فرمایا ہے، بیان کیا ہے، اس کو سمجھ کر ہم اپنے نظریات کو، سوچوں کو درست بنائیں۔ اللہ میری آپ کی مدد فرمائے۔ ارشاد ہوتا ہے وَرَاوَدَتْهُ الَّتِي، اس کو پھسلایا اس بی بی نے اس مذکر کو، التی، وہ بی بی، ہوا فی بیتہا، جو اس کے گھر میں تھا، اس عزیز مصر کی بیوی نے جناب یوسف کو ورگ لایا ان نفس ہی، پھسلانے کے لیے، گمراہ کرنے کے لیے اس کی ذات سے۔ وَغَلَّقَتِ الْأَبْوَابَ، پریکٹیکل بتایا کہ اس نے بی بی نے دروازے بند کیے۔ وَقَالَتْ حَیْتَ لَکَ، اس نے کہا آ جا، آگے ساری تفصیل۔
قال معاذ اللہ، جناب یوسف فرمایا کہ اللہ کی پناہ میں آتا ہوں، انہو ربی، بے شک جو میرا رب ہے، اصل مالک حقیقی خالق کے کہنا، یا عارضی مالک جو عزیز مصر ہے جس نے خریدا ہے، جس کے گھر میں رہ رہے، احسن مسواج، اس نے میرا بڑا اچھا ٹھکانہ بنایا ہے، انہو لا یفلح الظالمون، بے شک وہ جو ایسی حرکت کرتا ہے وہ ظالم ہے اور ظالم فلانی بات ہے۔ وَلَقَدْ ہَمَّتْ بِهِ وَهَمَّ بِهَا، اس خاتون نے، عزیز مصر کی ٹبری اہلیہ نے جناب یوسف کے ساتھ برائی کا ارادہ کر لیا۔ وَهَمَّ بِهَا لَوْلَا أَن رَأَىٰ بُرْهَانَ رَبِّهِ، ممکن ہے کہ وہ بھی ارادہ فرما لیتے اگر اللہ کی برہان دلیل نہ دیکھتے۔ کذالک، ایسے ہی، لنصرف عنہ السوء، واضح ہو رہی بات، ہم نے پھیرا اسے برائی کو، بے حیائی کو، اللہ نے جناب یوسف علیہ السلام کی طرف سے برائی، بے حیائی، فحاشی کو ختم کر دی۔ انہ من عبادنا المخلصین، چونکہ وہ ہمارے مخلص خالص بندوں میں سے تھا۔ واستبق الباب، دونوں بھاگے دروازے کی طرف، یوسف آگے، بی بی پیچھے۔ وقدت قمیصہ، اس خاتون نے پھاڑا اس کا یوسف علیہ السلام کا کرتا، من دبر، پچھلی جانب سے۔ وَأَلْفَ يَا سَيِّدَهَا، ان دونوں نے، جناب یوسف علیہ السلام نے اور عزیز مصر کی ٹبری نے، دونوں نے پایا سیدہا، اس کے مالک کو، لدى الباب، دروازے کے پاس۔ قالت ما جزاء، اس خاتون نے کہا کیا بدلہ ہے اس کا، من اراد بأہلک، خامد کو خطاب کر رہی ہے، جو تیرے گھر والی کے ساتھ برائی کا ارادہ کرے اس کی سزا کیا ہے؟ الا ان یسجن، نہیں ہے مگر اس کو قید کیا جائے، او عذاب علیم، یا دردناک سزا دی جائے۔ قال، جناب یوسف فرماتے ہیں، ہی راودتنی، اس نے تو مجھے پھسلائے ورگلایا ہے، عن نفسی، اپنی میری جان سے، میرے متعلقہ یہ اس طرح کا ارادہ رکھتی ہے۔ وہ شاہدہ، اب پھٹا پہ گا، وہ کہتی ہے اس نے کیا ہے، یوسف فرماتے ہیں اس نے کی۔ وہ شاہدہ شاہد من اہلہا، گواہی دینے والے نے گواہی دی اس بی بی کے گھر والوں میں سے، ان کان قمیصہ قد من قبل، اگر اس کا کرتا پھٹا ہوا ہے اگلی جانب سے، فصدقت، خاتون سچی ہے، وہو من الکاذبین، وہ مرد جو ہے وہ جھوٹوں میں سے۔ وَإِنْ كَانَ قَمِيصُهُ قُدَّ مِن دُبُرٍ، اگر اس کا کرتا مرد کا، جناب یوسف علیہ السلام کا، پچھلی جانب سے پھٹا ہے، فَكَذَبَتْ، بی بی جھوٹ کہتی ہے، وَهُوَ مِنَ الصَّادِقِينَ، اور لڑکا جناب یوسف سچ کہنے والوں سے۔ فَلَمَّا رَأَىٰ قَمِيصَهُ قُدَّ مِن دُبُرٍ، جب اس نے دیکھا ان کا کرتا پھٹا ہوا ہے پچھلی جانب سے، قال، اس نے فیصلہ سنا، اِنَّهُ مِن كَيْدِكُنَّ، یہ تمہاری چالوں مکروں سے ہے، ان کیدکن عظیم، اے خواتین تمہارے مکر دجل بڑے بڑے ہیں۔ یوسف عارضا ھذا، جناب یوسف اس سے اعراض فرما، واستغفری لذنبک، بخشش طلب کر تو اپنے گناہوں کی، یہ بیوی سے کہا، انک کنت من الخاطئین، بے شک تو ہے خطا کرنے والی، جرم کرنے والوں سے۔ وراودته التي هو في بيتها عن نفسه وغلقت الابواب وقالت هيت لك قال معاذ الله انه ربي احسن مثواي انه لا يفلح الظالمون وَلَقَدْ هَمَّتْ بِهِ وَهَمَّ بِهَا لَوْلَا أَن رَأَىٰ بُرْهَانَ رَبِّهِ كَذَلِكَ لِنَصْرِفَ عَنْهُ السُّوءَ وَالْفَحْشَاءَ إِنَّهُ مِنْ عِبَادِنَا الْمُخْلَصِينَ واستبق الباب وقدت قمیصه من دبر وألف يا سيدها لدى الباب قالت ما جزاء من أراد بأهلك من أراد بأهلك سوءا إلا
إلا أن يسجن أو عذاب أليم قال هي راودتني عن نفسي وشهد شاهد من أهلها إن كان قميصه قد من قبل فصدقت وهو من الكاذبين وإن كان قميصه قد من دبر فكذبت وهو من الصادقين فلما رأى قميصه قد من دبر قال إنه من كيدكن إن كيدكن عظيم يوسف عارض عن هذا واستغفري لذنبك إنك كنت من الخاطئين سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك